بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری فقہ المعاملات کورس کی کلاس نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ آج کی کلاس میں بھی ہم اسی بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خرید و فروخت کی 16 اقسام، اور ان 16 اقسام میں سے ہم نے کچھ کی قسمیں پڑھی تھی جیسے ادار معاملہ وغیرہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بے سلم کو، کہ بے سلم کس کو کہتے ہیں اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط وغیرہ کیا ہے۔ بے سلم کی تمام تفصیلات کو سمجھنے کے لیے آپ اس بحث کو 8 پوائنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے بے سلم کی تعریف، دوسرا پوائنٹ ہے بے سلم کی مشروعیت یعنی کہ ثبوت، تیسرا پوائنٹ ہے بے سلم کی شرائط، پھر وہ 4 قسم کی شرائط ہے جو اس کے تحت آئی، چوتھا پوائنٹ ہے 2 اہم اصول عوضین سے متعلق، یہ بہت بڑے 2 اہم اصول ہیں، پانچواں پوائنٹ ہے کرنسی میں بے سلم، چھٹا پوائنٹ ہے شیئرز میں بے سلم، ساتواں پوائنٹ ہے متوازی سلم یا السلم الموازی جس کو کہتے ہیں، اور 8واں پوائنٹ ہے سونا چاندی میں بے سلم۔ یہ 8 اہم پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں بے سلم کی تعریف، کہ بے سلم کس کو کہتے ہیں۔ بے سلم ایسی خرید و فروخت کو کہتے ہیں یا خرید و فروخت کا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں چیز کی مکمل قیمت تو فوراً ادا کر دی جاتی ہے، لیکن وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ فوراً وصول نہ کی جائے، بلکہ اس کی وصولی کے لیے بعد کی کوئی تاریخ طے کی جائے کہ 10 دنوں بعد یا 15 دنوں بعد وہ چیز دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں بے سلم۔ اس کو فقہا سمجھانے کے لیے یوں بھی ایک جملہ بولتے ہیں، بیع العاجل بالعاجل، پہلے والا الف کے ساتھ دوسرا عین کے ساتھ، بیع العاجل بالعاجل، یعنی ادھار کی چیز کو بیچنا فوری قیمت لے کر، تو فوری طور پر چیز کی مکمل قیمت وصول کر کے چیز کو بعد کی کسی تاریخ میں حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ ٹھیک ہے، بے سلم میں کچھ ٹرمز اور کچھ اصطلاحات یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ مثلا بے سلم کے اندر جو خریدار ہوتا ہے اس کو رب السلم کہتے ہیں، رب السلم، اور بے سلم میں فروخت کرنے والے شخص کو مسلم الیہ کہتے ہیں، اور بے سلم کے اندر جو قیمت فوری طور پر دی جاتی ہے اس کو رأس المال، اور جو چیز بعد میں وصول کی جائے گی اس کو کہتے ہیں مسلم فیہ، مسلم فیہ۔ یہ 4 اصطلاحات ہیں جو بے سلم کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اب بے سلم کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بے سلم کا ثبوت یا بے سلم کا جواز اور بے سلم کی مشروعیت۔ اگر آپ شریعت کے خرید و فروخت وغیرہ اور معاملات کے عام اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو ان اصولوں میں سے کچھ عام اصول یہ بھی ہے کہ انسان ایسی چیز کو نہیں بیچ سکتا جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، انسان ایسی چیز کو نہیں بیچ سکتا جو ابھی تک وجود میں نہ آئی ہو۔ لیکن بے سلم میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ایسا ممکن ہے کہ آپ نے قیمت فوری طور پر دے دی، اور وہ جو دوسرا آدمی آپ کو چیز فروخت کر رہا ہے
ممکن ہے وہ چیز اس کی ملکیت میں نہ ہو یا وہ چیز سرے سے وجود میں ہی نہ آئی ہو، تو بے سلم جو ہے یہ شریعت کے عام اصولوں کے خلاف ہے، شریعت کے عام اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک کسان کے ساتھ بے سلم کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے مارچ کے مہینے میں یا اپریل کے مہینے میں اتنا گندم دینا ہے، مثلا 1 من گندم، اور یہ لے لو پورے کی پیسے دے دیے، میں نے ساری شرائط طے ہو گئی، پیسے دے دیے، بے سلم کر لی۔ اب وہ گندم اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، وہ جا کر کھیتی باڑی کرے گا، گندم اگے گی، پھر وہ مجھے دے گا، تو وہ چیز ابھی تک وجود میں ہی نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت میں ہے، پھر بھی وہ مجھے بیچ رہا ہے۔ تو بے سلم کے اندر شریعت نے اپنے عام اصولوں کی خلاف ورزی کر کے بے سلم کی اجازت دی ہے، لوگوں کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے۔ تو شریعت نے لوگوں کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بے سلم کا جواز خلاف قیاس ہے اور وہ نص سے ثابت ہے۔ نص کیا ہے؟ قرآن کی آیت سے بھی فقہاء اس کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب تم کوئی ادار معاملہ لکھو، جب تم کوئی ادار معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو بے سلم بھی ایک قسم کا ادار معاملہ ہے جس میں چیز بعد میں دی جاتی ہے، تو اس سے بھی علماء اس کا استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں لوگ 1 سال اور 2 سال کے لیے پھلوں میں بے سلم کرتے تھے، یعنی قیمت پہلے دے کر پھلوں کو 1 سال بعد یا 2 سال بعد وصول کرتے تھے۔ تو پھر ایسا صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول فرمایا تھا کہ من اسلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، ٹھیک ہے، کہ بھئی وزن بھی معلوم ہونا چاہیے، پیمانہ بھی معلوم ہونا چاہیے، معلوم وقت ہونا چاہیے، تب بے سلم کیا کریں۔ تو بہرحال احادیث اور قرآن کی آیت سے فقہاء نے اس کا ثبوت پیش کیا ہے بے سلم کا۔ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، بے سلم کے درست ہونے کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ بے سلم کے درست ہونے کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ شرائط سے پہلے آپ نے ایک نقطہ سمجھنا ہے، وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خرید و فروخت کے معاملے میں شریعت نے صرف 2 مقامات پر یہ اجازت دی ہے کہ آپ خریدی ہوئی چیز کو فوراً وصول نہ کریں، بلکہ اس کو بعد میں کسی تاریخ میں، بعد میں کسی وقت میں وصول کرے، اس کو ادار رکھے۔ آپ صرف 2 صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ ایک بے سلم جو یہاں ہے کہ جس میں چیز جو خریدی جا رہی ہے وہ فوراً وصول نہیں کی جا رہی، وہ بعد میں جا کے وصول کی جائے گی۔ اور دوسرا ہے استثناء، مینوفیکچرنگ آرڈر، وہ آگے آئے گا۔ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ خریدی ہوئی چیز کی وصولی فوری نہ کرے اور اس کے لیے تاریخ یا وقت مقرر کر کے بعد میں کسی دن وصول کرے، نہیں، یہ اجازت نہیں۔ تو بے سلم کی بنیادی جو شرائط ہے وہ 4 قسم کی شرائط ہے، اس کو آپ سامنے رکھیے گا۔ پہلی قسم جو شرائط ہے وہ ہے عقد کی شرائط، یعنی کانٹریکٹ کی شرائط۔ نمبر 2 رأس المال کی شرائط۔ رأس المال مینز یعنی وہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں اس قیمت سے متعلق کیا شرائط ہے۔ پھر نمبر 3 پہ مستنفی، یعنی کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس چیز سے متعلق شرائط۔ اور نمبر 4 پہ تسلیم کی شرائط، یعنی چیز کو حوالے کرنے سے متعلق چند شرائط۔ یہ 4 شرائط ہے۔ عقد سے متعلق جو شرائط ہے اس میں ایک شرط تو تقریباً اکثر علماء لگاتے ہیں کہ بے سلم میں خیار شرط نہیں رکھ سکتے آپ۔ مالکیہ اس کی اجازت دیتے ہیں، فقہائے مالکیہ، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ بے سلم میں خیار شرط کی اجازت نہیں ہے۔ خیار شرط آگے تفصیل آئے گی، یعنی اپنے لیے یہ شرط رکھنا کہ مجھے 10 دن تک 15 دن تک اختیار دے دو، میں غور کروں گا، فکر کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ میں اس پر راضی ہوں یا نہیں، تو وہ جو شرط رکھتے ہیں وہ نہ ہو۔
ٹھیک ہے. اور باقی عقد سے متعلق فقہائے شافعیہ اور اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ جب بھی آپ بے سلم کرے تو لفظی سین لام اور میم یوز کرے. سلم یا سلف، سین لام فا، یہ یوز کرنا ضروری ہے ورنہ درست نہیں ہوگا. لیکن عام جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ سلم یا لفظ سلف اس کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی بے سلم کر سکتے ہیں. بے سلم کا جو مفہوم ہم نے پڑھا تھا بس وہ مفہوم ہونا چاہیے. باقی عقد سے متعلق بس یہی 2 پوائنٹ. رأس المال کی طرف آئیے. دوسری قسم کی جو شرائط ہے وہ ہے رأس المال کی شرائط. رأس المال کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا؟ قیمت سے متعلق شرائط. ٹھیک ہے، قیمت سے متعلق شرائط. قیمت سے متعلق بنیادی طور پر آپ نے 2 نقطے سمجھنے ہیں صرف. بے سلم کے اندر جو قیمت بھی ادا کی جاتی ہے اس سے متعلق کتنے نقطے سمجھنے ہیں آپ نے؟ 2 یا 2 قسم کی شرائط ہے. نمبر 1، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی جو قیمت آپ دے رہے ہیں اس قیمت کی کوانٹیٹی بھی معلوم ہونا چاہیے، مقدار، کوالٹی بھی معلوم ہونا چاہیے، صفات، ٹھیک ہے، اس کی جنس بھی معلوم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو مکمل طور پر وہ مکمل طور پہ معلوم ہونی چاہیے جو قیمت ادا کی جا رہی ہے. اور دوسری بنیادی شرط رأس المال یا قیمت کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبضہ. قبضہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ فوری طور پر مکمل قیمت آپ نے فی الفور دینی ہے. ٹھیک ہے، رأس المال یعنی بے سلم کے اندر مکمل قیمت فوری طور پر دینا ضروری ہوتا ہے. اگر مکمل قیمت فوری طور پر نہیں دی، آدھی قیمت دی، تو بس آدھی قیمت کی حد تک کانٹریکٹ ٹھیک ہوگا، باقی کانٹریکٹ ٹھیک نہیں ہوگا بے سلم کا. تو بے سلم کے لیے یہ بہت اہم شرط ہے کہ ساری کی ساری رقم فوری طور پر دینا ضروری ہے. ساری کی ساری قیمت فوری طور پر دینا ضروری ہے. ہاں البتہ فقہائے مالکیہ کچھ اجازت دیتے ہیں، 2-3 دن تک کچھ تاخیر کی اجازت دیتے ہیں، لیکن دیگر علماء کی نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے تاخیر کی. ٹھیک ہے. اسی طرح رأس المال یا قیمت کے لیے علماء یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ دین نہ ہو، کسی پر قرض نہ ہو. یعنی کسی قرض کو رأس المال نہیں بنا سکتے آپ، قرض کو بے سلم کے اندر قیمت نہیں بنا سکتے آپ. قرض کو قیمت بنانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک کسان سے بے سلم کر کے اس سے 1 من گندم لینا چاہتا ہوں جو مجھے 1 مارچ 2022 کو دے گا. ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ جو زید ہے اس کے پاس میرے 1,00,000 روپیہ ہے یا 50,000 روپیہ ہے، وہ اسے وصول کر لینا، وہی قیمت جو ہے وہ بے سلم کی ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جس کسان سے میں گندم خرید رہا ہوں اسی کسان پر اگر قرض ہے تو اس کو بھی رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے، مثلا کسان سے میں گندم خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 50,000 روپے میرا قرض ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بے سلم کرتا ہوں اور آپ پر جو میرا 50,000 قرضہ ہے اسی کو قیمت بنا دیا جائے اور پھر مارچ میں مجھے آپ گندم دے دینا، تو یہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے، تو قرض وغیرہ کو بھی رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. چلے، یہ تو بات ہو گئی رأس المال یعنی قیمت سے متعلق شرائط. اب آتے ہیں تیسرے قسم کی شرائط کی طرف، وہ ہے مسلم فی کی شرائط. مسلم فی یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس چیز سے متعلق شرائط. اس کے لیے آپ نے 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں یا 3 شرائط سمجھ لیجیے آپ کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 3 بنیادی شرائط. پہلی بنیادی شرط تو تقریباً وہی ہے
جو قیمت کے اندر دی کہ بھئی جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ مکمل طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ چیز کیا ہے، اس کی جنس معلوم ہو، اس کی صفت اور کوالٹی معلوم ہو، اس کی مقدار اور کوانٹٹی معلوم ہو، گنتی کے اعتبار سے تو کاؤنٹنگ کر کے اس کی گنتی سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، وزن وغیرہ۔ نمبر 2، وہ چیز مثلی ہو، مثلی تا کے ساتھ مثلی چیز ہو، مثلی چیز ہو تو اسی کو آپ خرید سکتے ہیں بے سلم کے اندر۔ اب اس شرط کو سمجھنے کے لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ فقہ کے اندر اشیاء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں مثلی اور دوسری چیز کو کہتے ہیں قیمی۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی شاید۔ مثلی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں کہ جس کی ہو بہو اسی کوالٹی کی چیز بازار میں آسانی سے مل سکے، اس کو کہتے ہیں مثلی۔ اس کے تحت کیا کیا چیزیں آ سکتی ہے؟ وزنی جو چیزیں ہوتی ہے نا، وزنی چیزیں وہ تقریباً ساری اس کے اندر آ رہی ہے، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، یہ بھی اس کے اندر آئے گی۔ اسی طرح کیلی جو چیزیں ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جو کیل کا ایک پیمانہ ہوتا تھا وہ بھی اس کے تحت آ رہی ہے۔ عددیات متقاربہ، عددیات متقاربہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہے لیکن وہ سیم ٹو سیم ہے، جیسے ایک ہی کمپنی کی ایک ہی ماڈل کی گاڑیاں، اے سی، ایک ہی کمپنی کی ایک ہی ماڈل کے فریج، ایک کمپنی کے ایک ہی ماڈل کے موبائل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یا انڈے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزیں مثلی کہلاتی ہے اور انہی چیزوں کو آپ بے سلم میں خرید سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں قیمی۔ قیمی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز ہے کہ جس کی ہو بہو اسی جیسی چیز بازار میں نہ ملے بلکہ فرق کے ساتھ ملتا ہو، جیسے حیوانات ہوتے ہیں، جانور وغیرہ۔ اب جانور کو آپ بے سلم میں نہیں خرید سکتے کہ بھائی صاحب میں آپ سے خریدتا ہوں بکری، آپ مجھے 1 مارچ 2021 کو بکری دیں گے، یہ لیجئے 20,000 روپیہ۔ وہ بکری جو ہے وہ کم از کم اس کی عمر 8 سال ہونی چاہیے یا 5 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں اتنا دودھ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے۔ نو، حنفیہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ دیگر شوافی وغیرہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ جو چیز قیمی ہوتی ہے، جس کی ہو بہو چیزیں بازار میں نہ ملتی ہو بلکہ فرق ہوتا ہو، جیسے جانور وغیرہ ہو گئے، تو ان میں بے سلم درست نہیں ہے۔ بے سلم صرف وزنی چیزوں میں اور اسی طرح جو بالکل ہو بہو چیزیں ہوتی ہے ان چیزوں میں، یعنی کہ مثلیات میں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یا تیسری شرط مسلم فی کے لیے وہ کیا ہے؟ مقدور التسلیم ہونا۔ یعنی مقدور التسلیم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فروخت کنندہ کے قدرت میں اور فروخت کنندہ کے طاقت میں یہ ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ خریدار کو وہ چیز متعین تاریخ تک ادا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے حنفیہ کیا فرماتے ہیں؟ فقہائے حنفیہ نہیں بلکہ عمومی طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی متعین مقام کی، کسی متعین جگہ کی چیز کو فکس نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ اسی جگہ کی وہ چیز ملے ہی نہ۔ مثال کے طور پر ایک مثال سمجھ لیے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے 1 من گندم خریدتا ہوں بے سلم کے طور پہ، آپ مجھے مارچ میں دیں گے، لیکن وہ گندم یہ جو آپ کے گھر کے پاس والا کھیت ہے اس کھیت کا ہونا چاہیے وہ گندم۔ اب یہ علماء کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مارچ کے مہینے تک اسی کھیت کے اندر گندم اگے ہی نہ، پیدا ہی نہ ہو، یا گندم اگے لیکن کم ہو، تو کیا ہوگا پھر؟ اور آپ نے شرط لگائی ہے اسی کھیت کی، پھر تو فروخت کنندہ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ دے دے۔ تو اس لیے کسی فکس اور متعین مقام کی چیز کو فکس نہ کیا جائے۔ ہاں اگر بڑا علاقہ ہے، اس علاقے کی چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے شہد چاہیے، گلگت کا شہد ہونا چاہیے۔ اب گلگت کو چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، وہ پورا ایک صوبہ ہے، تو کہیں سے بھی وہاں سے مہیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کو فکس کر دینا یہ بھی درست نہیں۔ جیسے حضرت شیخ تقی صاحب فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کا موٹر سائیکل، کسی کمپنی کی گاڑی وغیرہ طے کر دی، اب دیکھیں گے کہ وہ کمپنی کیسی ہے۔ اگر چھوٹی موٹی کمپنی ہے جس کی پروڈکٹس جو ہے وہ شارٹ ہوتی رہتی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑی کمپنی ہے، آپ نے کہا بھئی ہونڈا موٹر سائیکل چاہیے 70،
پھر ٹھیک ہے، ہونڈا جو ہے وہ کوئی ایسی چھوٹی کمپنی نہیں ہے کہ جس کی چیز آسانی سے نہ مل سکے، آسانی سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ ایسے مقام کی چیز کو متعین نہ کیا جائے کہ جس کو بعد میں مشکل سے مل سکے وہ، بلکہ آسانی سے مل جانا چاہیے وہ۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی ہے اسی مستنفی میں، وہ صرف فقہائے حنفیہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی جس دن کانٹریکٹ ہوا اس دن سے لے کر جس دن چیز حوالے کی جائے گی اس دن تک وہ چیز آس پاس کے مارکیٹوں میں موجود ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر آس پاس کی مارکیٹوں سے وہ چیز ختم ہو گئی تو بے سلم خراب ہو جائے گا، یہ صرف فقہائے حنفیہ یہ شرط لگاتے ہیں۔ مثال، میں نے آپ کو کہا کہ مجھے 10 کلو شہد چاہیے، ٹھیک ہے، اس کوالٹی کا شہد ہو اور 1 مارچ تک چاہیے، تو فقہائے حنفی آج میں اور آپ نے آج 24 تاریخ کو یہ کانٹریکٹ کیا اور یہ کانٹریکٹ کی جو چیز شہد ہے وہ آپ مجھے دیں گے 1 مارچ کو، تو حنفی یہ شرط لگاتے ہیں کہ آج سے لے کر 1 مارچ تک وہ شہد آس پاس کی مارکیٹ میں مسلسل موجود رہنا چاہیے۔ اگر کسی بھی دن ایسا ہوا کہ وہ شہد شارٹ ہو گیا، ختم ہو گیا آس پاس کی مارکیٹوں سے، تو بے سلم کا کانٹریکٹ خراب ہو جائے گا، یہ صرف فقہائے حنفیہ نے شرط لگائی ہے۔ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے، جس دن یعنی کہ مارچ کے مہینے میں وہ چیز حوالے کی جائے گی اس دن بس موجود ہونی چاہیے، اس دن اگر اس کے پاس آ گئی تو ٹھیک ہے، درمیان میں اس کا موجود ہونا، آس پاس کی مارکیٹ میں ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکتوبر میں، نومبر میں بھی ہو، دسمبر میں بھی ہو، اس کی ضرورت نہیں۔ اور آج کل علماء نے حاجت کی وجہ سے دیگر علماء کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال آخری قسم کی شرائط کی طرف آئی ہے، تسلیم کی شرائط، یعنی حوالے کرنے سے متعلق شرائط۔ حوالے کرنے سے متعلق 2-3 پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ بے سلم کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ بعد میں حوالے کی جاتی ہے، تو وہ چیز کے لیے کوئی تاریخ فکس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء 1 مہینہ شرط لگاتے ہیں، بعض جو ہے وہ 10 دن وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اقل مدت جو ہوتی ہے نا کہ بھئی کم از کم مدت کتنی ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ 1 مہینہ بعد ہو وغیرہ، بعض کہتے ہیں 1 دن، کوئی مدت نہیں ہے، بس تاریخ ہونی چاہیے۔ اور فقہائے شافعیہ تو کہتے ہیں کہ تاریخ بھی ضروری نہیں ہے، 2-3 منٹ بھی کافی ہے، 2-3 منٹ میں کوئی بے شرم کرتا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کر لیا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ بہرحال تو جو چیز دی جائے گی وہ ادار ہونی چاہیے وہ چیز، اور اس کے لیے تاریخ طے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، اور وہ چیز جس مقام میں حوالے کی جائے گی وہ مقام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ کی کہتا ہوں نا کہ بھئی مجھے 1 من گندم چاہیے 1 مارچ میں، تو آپ مجھے کہاں دیں گے، وہ جگہ بھی بتاؤ، اسلام آباد میں دیں گے یا وہ فلاں دوسرے شہر میں دیں گے، کہاں دیں گے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مقام بھی ابھی سے معلوم ہو جانا چاہیے۔ ہاں البتہ حضرات صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ مقام کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، جہاں کانٹریکٹ ہوا ہے اسی جگہ لا کر دے دیں اس کو، یعنی ہم نے اسلام آباد میں کانٹریکٹ کیا ہے تو اسی جگہ پھر مارچ میں اسی جگہ لا کر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو بنیادی شرط اور آخری شرط ہے تسلیم سے متعلق وہ یہی ہے کہ جس صفات اور جس کوالٹی کی چیز پر کانٹریکٹ ہوا ہے اسی چیز کو حوالے کیا جائے گا، اس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اگرچہ دونوں راضی ہو تو بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مثال کے طور پر ذرا مثال سے سمجھیے اس کو، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ لیجئے 50,000 روپیہ، میں آپ کے ساتھ بے سلم کرتا ہوں، آپ مجھے 1 مارچ 2022 کو 1 من گندم دیں گے، اس کوالٹی کی یہ والا گندم، ٹھیک ہے جی، کانٹریکٹ ہو گیا ہمارا۔ ابھی 1-2 مہینے ہوئے ہیں، دسمبر کا مہینہ آیا، مارچ کا ابھی آنا ہے بعد میں، تو دسمبر کے مہینے میں میں اور آپ ناراضی ہو گئے، میں نے کہا چلو یار چھوڑو گندم کو، آپ گندم کی جگہ مجھے مکئی دے دینا 1 من، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو نو، یہ جائز نہیں۔ جس چیز پر کانٹریکٹ ہوا ہے اس چیز پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ قبضے سے پہلے۔ اسی کو فقہا کیا فرماتے ہیں، استبدال قبل القبض فی السلم جائز نہیں ہے، استبدال قبل القبض فی السلم یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں
یکم مارچ کو میں نے آپ سے گندم لے لیے، وصول کر لیا میں نے، گندم لے لی، اور پھر میں آپ کو واپس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی یہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں، تم مجھے اس کے بدلے مکئی دے دو، وہ الگ کانٹریکٹ ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں نے وصول نہیں کیا اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چلے جی چوتھے پوائنٹ کی طرف آئیے. یہ بڑے دو عام اصول ہے، یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گے، یہ بڑی عام پوائنٹ ہے، ان دونوں کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. عوزین سے متعلق دو عام اصول. عوزین کا مطلب یہاں ہے قیمت اور وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے، ان دونوں سے متعلق یہ دو اصول ہے، یعنی قیمت اور خریدی ہوئی چیز سے متعلق. ٹھیک ہے، قیمت اور خریدی ہوئی چیز سے متعلق یہ دو عام اصول. پہلا اصول عوزین. عوض ایک جانب کی چیز کو کہتے ہیں نا، اور عوزین دونوں جانب کی چیز، یا بدل اور بدلین یعنی دونوں جانب کی چیزیں. دونوں جانب کی جو چیزیں ہیں وہ حصی اور مادی ہو، پہلا اصول. اور دوسرا اصول ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں میں سود کی کوئی ایک علت بھی نہ پائی جائے. میں دونوں سمجھاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ دو بڑے اہم اصول ہیں، ذرا ان دونوں اصولوں کو آپ سمجھ لیجئے. پہلا اصول کیا ہے کہ دونوں جانب کی چیز ٹھوس، مادی اور حصی ہونے چاہیے. کیا مطلب؟ یہ فقہائے حنفیہ ایک اصول ذکر کرتے ہیں، وہ یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بے سلم کے اندر جو قیمت ہے وہ، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حصی اور مادی چیز ہونی چاہیے. لائک جیسے قیمت جو ہے وہ کرنسی ہے، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ گندم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس اصول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس اصول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فقہائے حنفیہ کے ہاں منفعت یعنی سروسز کو قیمت یا سروسز کو بے سلم کے اندر مبی نہیں بنایا جا سکتا، یعنی سروسز میں بے سلم نہیں ہو سکتی فقہائے حنفیہ کے ہاں. کیا مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میں آپ سے گندم خریدتا ہوں، آپ مجھے 1 من گندم دیں گے 1 مارچ 2022 کو، اور اس گندم کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرا مکان ہے تم 1 مہینہ اس میں رہائش اختیار کر دو. تو وہ رہائش جو ہو جائے گی آپ کی نا، وہ رہائش اس کی قیمت ہوگی. تو سروسز کو میں نے کیا بنا دیا؟ بے سلم کا قیمت بنا دی. یہ فقہائے حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے، دیگر فقہائے اس کی اجازت دیتے ہیں، صرف فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ نو، سروسز کو آپ قیمت نہیں بنا سکتے بے سلم. ٹھیک ہے. اسی طرح الٹ کر دے آپ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ 10,000 روپے لے لیجئے، ہاں فوری طور پر میں آپ سے بے سلم کرتا ہوں، اور اس 10,000 روپے کے بدلے میں آپ مجھے فلاں مکان کی رہائش دیجئے 2 مہینے کے لیے بے سلم کے طور پر. تو یہ بھی درست نہیں ہے. بے سلم کے اندر آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ چیز بھی سروسز نہیں ہو سکتی. ہاں اس کو اجارہ کی شکل آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ٹائم بھی فکس ہو 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے لے لیجئے، اگلے مہینے سے 1 نومبر سے 1 مہینے تک کے لیے مجھے فلاں مکان دے دیجئے رہائش کے لیے، تو ٹھیک ہے وہ تو اجارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھیے آپ کہ سروسز کو قیمت یا مبی حنفیہ کیا نہیں بنا سکتے بے سلم. دوسرا اصول یہ ہے کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ربا یا سود کے اصول ہے، علت، ریزنز ہیں. مختلف فقہاء نے مختلف بیان کی ہے کہ بھئی ہم کون کون سی چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے یہ ربوی مال ہے یعنی سودی مال ہے، اور کون کون سی چیز سودی مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصول اس کے لیے، تو اس کے لیے فقہاء پھر مختلف علتیں بیان کرتے ہیں. فقہاء حنفی یہ علت بیان کرتا ہے قدر مع الجنس. قدر مع الجنس، قدر کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، کہ بھئی دونوں جانب کی چیزوں کا پیمانہ بھی ایک جیسا ہو اور دونوں جانب کی چیزوں کی جنس بھی ایک ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دو علتیں ہیں فقہاء حنفیہ کے ہاں کہ دونوں کا پیمانہ ایک ہو، یہ ایک علت ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ جنس بھی دونوں کی ایک ہو، تو یہ دوسری علت ہے. یہ 2 علتیں ہیں فقہاء حنفیہ کے ہاں. سمجھ لیجیے کہ ربا کی 2 علتیں ہیں، ایک پیمانہ دونوں کا ایک ہونا اور دوسرا جنس دونوں کا ایک ہونا. یہ دونوں باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں یہ دونوں چیزیں پائی جائے گی، تو مطلب جہاں دونوں چیزوں کی پیمانہ دونوں کا ایک ہو، پیمانہ کا مطلب وزن یا کیل ہونا، تو وہ چیز سودی مال ہے، اس پر سود
اپلائی ہوتا ہے یا نہیں وہ پھر دیکھا جاتا ہے۔ جنس دونوں چیزوں کی ایک ہے تو وہاں پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال تو قدر مال جنس یہ فقہائے حنفیہ کے ہاں ربا کی علت ہے۔ اب یہاں سمجھیے اس کو، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بے سلم جب آپ کریں گے تو قیمت اور جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ دونوں کی جنس بھی ایک نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی جنس ایک نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات۔ اب میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بے سلم میں آپ جو چیز خرید رہے ہیں اور قیمت، تو قیمت اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ دونوں کی جنس ایک نہ ہو۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ 10 کلو گندم ابھی لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے یکم مارچ کو تم 10 کلو گندم دے دینا بطور بے سلم، تو چونکہ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی گندم ہے اور جو آپ سے میں خرید رہا ہوں وہ بھی گندم ہے، تو دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہو گئی، اس لیے یہ بے سلم جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ دونوں بے سلم کے اندر قیمت اور جو چیز آپ خرید رہے ہیں ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، دونوں کا پیمانہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے، پیمائش کا آلہ دونوں کا ایک نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو 10 کلو گندم دے رہا ہوں، 10 کلو گندم دے رہا ہوں اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ 10 کلو گندم لے لو اور اس کے بدلے میں آپ مجھے یکم مارچ 2022 کو بے سلم کے طور پر 10 کلو چاول دے دینا، چاول۔ اب میں آپ کو جو چیز قیمت میں دے رہا ہوں وہ گندم ہے اور جو چیز آپ سے خرید رہا ہوں وہ چاول ہے، دونوں کی جنس تو الگ الگ ہے لیکن دونوں کی پیمائش کا آلہ ایک ہے کہ نہیں؟ دونوں وزنی ہے، تو جب دونوں وزنی ہے تو بھی یہ بے سلم جائز نہیں ہے، یہ بے سلم جائز نہیں ہے۔ تو دونوں کی جنس بھی ایک نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی پیمائش کا آلہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑے اہم اصول ہیں، ان دونوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو کئی صورتیں سمجھ آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں اس میں بے سلم درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف عددی چیز ہے جیسے کرنسی وغیرہ ہو گئی عددی، ٹھیک ہے، کرنسی ہے، اور دوسری طرف وزنی چیز ہے جیسے گندم وغیرہ، وہ بے سلم درست ہے۔ تو یہ اس کو میں نے جو اپنی کتاب ہے مالی معاملات والی، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اس کو عربی میں ضابطے کی شکل میں لکھنے کی، تو 2 ضابطے میرے سمجھ میں آئے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں تو میں اس کتاب میں چینجنگ کر لوں گا، میں یہاں چیٹ میں لکھ رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے کوئی ساتھی۔ ایک ضابطہ میں نے یہ اس سے نکالا ہے، مجھے کسی فقہی کتاب میں نہیں ملا، یہ بیس تو فقہی کتابوں میں ہے لیکن یہ ضابطہ جو میں نے اس سے نکالا ہے، ضابطے سے بیس آسانی طور پر یاد ہو جاتی ہے۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ لا يجوز ان يكون في البدلين احدى علتي الربا، ٹھیک ہے، لا يجوز ان يكون، ہاں یہ لکھ لیا انہوں نے، فی البدلین احدى علتي الربا، ایک ضابطہ یہ نکالا ہے، اور اسی کو الگ الفاظ میں آپ کہیں گے تو یہ ہوگا کل ما جاز فيه النساء جاز فيه السلم والا فلا، کل ما جاز فيه النساء یعنی ہر وہ کانٹریکٹ جس میں ادار جائز ہے تو اس میں بے سلم بھی جائز ہے، جہاں ادار جائز نہیں وہاں بے سلم بھی جائز نہیں۔ یہ خالد محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ 10 کلو چاول کے بدلے 10 کلو ادار، 10 کلو گندم ادار کیوں جائز نہیں؟ اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اس میں سود لازم آ رہا ہے، ربن نسیہ لازم آ رہا ہے۔ ربا کے اصول آپ پڑھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ جب دونوں جانب کی جنس الگ الگ ہے لیکن چونکہ دونوں جانب کیا قدر ایک ہے، پیمائش ایک ہے، تو وہاں ادار جائز نہیں ہے، کمی بیشی تو جائز ہے کہ میں آپ کو 10 کلو چاول دے رہا ہوں آپ مجھے 15 کلو گندم دے دے، جائز ہے، لیکن ادار جائز نہیں ہے۔
ایک علت پائی جائے تو ادار جائز نہیں ہوتی، اسی وجہ سے بے سلم بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کل ما جاز فیہ السلم جاز فیہ النساء جاز فیہ السلم والا فلا. تو یہ دو ضابطے میں نے اس سے اخذ کیے. تو بہرحال یہ یہاں تک کی بحث مکمل ہو گئی. تو نمبر 5 سے انشاءاللہ اس کو کل آگے لے کر جائیں گے.